ناظرین، وزیر اطلاعات عظمت بخاری اس وقت لاہور میں میڈیا سے پریس کانفرنس کر رہی تھی، وہ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ بڑھتے ہیں شو کی جانب۔ جی روہیل، نیکسٹ سٹوری کیا ہے؟ اسٹوری یہ ہے کہ اس وقت آپ کو بتائیں کہ ایف بی آر بہت کوشش کر رہا ہے کہ ٹیکس کلیکشن کی جائے، اور اچھی بات ہے، جتنا زیادہ گورنمنٹ کو ٹیکس ملے گا گورنمنٹ کی مشکلات میں کمی ہوگی، اور دنیا بھر میں یہ سسٹم ہے کہ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے حکومتیں پالیسیز مرتب کرتی ہیں۔ اب ہم اس کیٹیگری کی بات کر لیتے ہیں جس کیٹیگری پہ گورنمنٹ نے زیادہ ٹارگٹ اچیو کیا ہے، وہ ہے آپ کی موبائل فونز کی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ ریکارڈ کے مطابق جو ہم سارے فگرز دیکھ رہے ہیں، جو نمبرز ہم تک آ رہے ہیں کہ موبائل فون صارفین سے پچھلے 5 برس میں 3 کھرب سے زیادہ پیسہ جو ہے وصول کیا گیا ہے ٹیکس کی صورت میں۔ یہ اعداد و شمار کے مطابق ہر سال ٹیکس وصولی کی شرح میں اضافہ دیکھا گیا ہے، اور آپ لوگ اگر موبائل فون میں جو کارڈ ریچارج کرواتے ہیں، ایک دور تھا، ہمیں یاد ہے سنا کہ ہم اگر 100 روپے کا کارڈ ریچارج کروا رہے ہیں تو اس میں 90 روپے آتے تھے یا اس سے زیادہ کے پیسے آتے تھے، لیکن اب یہ شرح کم ہو گئی ہے۔ تو جو آپ پیسہ اس میں کٹوا رہے ہیں، تمام صارفین جو ہے وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے۔ تو موبائل صارفین کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ انٹرنیٹ پیکج سے قبل اپنے موبائل فون میں کارڈ یا ایزی لوڈ کے ذریعے بیلنس کرواتے ہیں۔ اس کے لیے حکومت کو ٹیکس کی ادائیگی کرنا ہوتی ہے جو آپ کے پیسے کٹ جاتے ہیں۔ یہ بھی بتایا ناظرین کہ موبائل فون صارفین 100 روپے کا کارڈ لوڈ کرنے پر 27 روپے ٹیکس وصول کر لیا جاتا ہے، اور باقی جو پیسے ہوتے ہیں آئی تھنک 72 جو ہے، اگر میں 100 روپے کی بات کروں تو وہ آپ کو ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے پیکیجز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ پیکج ہو گیا، کالنگ ریٹس ہو گیا، اب تو ہائبریڈ اور مختلف پیکج کا نام دے دیا۔ ایک دور تھا جب لوگ انٹرنیٹ نہیں یوز کرتے تھے موبائل پہ اتنا زیادہ، تو اس وقت جو ریٹ مجھے یاد پڑ رہا ہے وہ اگر 100 روپے کا کارڈ ہے تو 99 98 95۔ تو سنا، آپ کو یاد ہے جب آپ موبائل فون استعمال کری تھی کتنا آپ کا ٹیکس کٹتا تھا؟ بالکل ایسے ہی تھا کہ ہم اگر 100 کا ریچارج کراتے تھے تو اس میں 90 روپے تو آتے تھے تو خوش ہو جاتے تھے، لیکن یہ ہے کہ یہ شروع کی بات ہے جب جو ہے وہ 10 MB اور 30 MB جو ہے ملتا تھا، ٹھیک ہے، آپ صرف کنیکٹ کرتے تھے، لیکن آپ کو یاد ہے وہ ٹی کر کے وہ جو انٹرنیٹ کے کارڈز ملتے تھے، اور وہ اب ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے، اب تو جی بیز بھی مسئلہ نہیں ہے، اب 10 GB 15 GB کیسے آپ کنزیوم کر لیتے ہیں۔ ایک دور تھا آپ کا گزارا MB میں ہوتا تھا، وہ دور صحیح تھا، بالکل، کیونکہ اس کا یوزیج اتنا نہیں تھا، اتنا زیادہ انٹرنیٹ کا لوگوں کو یوز نہیں پتا تھا، اتنا سوشل میڈیا پہ لوگ ایکٹیو نہیں ہوتے تھے۔ اب تو آپ کسی کے گھر بھی جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ان سے جو ہے وائی فائی کا پاسورڈ مانگتے ہیں، یہ بگ ٹرینڈ ہو گیا ہے۔ آپ آفیسز میں جاتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ آپ کا مطلب لگتا ہے کہ یہ ہماری ایک بیسک نیسیسٹی بن گئی ہے جو کہ کسی حد تک درست بھی ہے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ٹیکس کلیکشن کا اماؤنٹ ہے، یہ جو موبائل یوزرز ہیں ان کے اوپر یہ زیادہ برڈن نہیں پڑ جائے گا؟ کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ کے لیے تو یہ فائدہ ہے کیونکہ اس وہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ٹیکس تو دینا ہے، کیونکہ جب آپ کارڈ ریچارج کروا رہے ہیں اور انٹرنیٹ ہمارے ملک میں سستا ہے، یہ بات تو ماننی پڑے گی۔ اگر آپ ٹریول کرتے ہیں اور دیگر ممالک جاتے ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ انٹرنیٹ کے پیکیجز بہت مہنگے ہیں، لیکن پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیٹ آپ کو بہت چیپ ریٹ پہ ملتا ہے۔ وہ ایک الگ بحث ہے کہ ملتا بھی نہیں ہے، انٹرنیٹ کے نام پہ آج کل سروسز بھی نہیں آ رہی ہیں، لیکن ہم 2025 میں یہ امید کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ فاسٹ ہوگا، اور اتنا فاسٹ ہوگا کہ آپ دیکھیں گے پھر آپ کا یوزر جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور آسمان تک جائے گا، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے، کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں۔ 2024 کا تو اینڈ ہے، 2025 میں کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اچھا روہیل، ایک اور بات ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کا فوکس زیادہ کس بات کے اوپر ہے؟ وہ یعنی اپنی جو ان کا ایک ریونیو جنریشن پر ہے یا ایک عام آدمی کی افورڈیبلٹی پر؟ دیکھیں، دونوں چیزیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرکار اس وقت بیٹھ کے صرف یہ پلان کرے کہ ہم نے جبرن ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے۔ گورنمنٹ کے بھی انیشیٹوز یہی ہوتے ہیں کہ ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے، کیونکہ وہ مینڈیٹ لے کے آتے ہیں اپنا، اور اس کے بعد ان کو اپنی سسٹینیبلٹی برقرار رکھنی پڑتی ہے عوام میں، کیونکہ وہ ووٹر ہے، اور اس سے ان کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوتا ہے، تاکہ اور پھر ایک دفعہ کے معاملات نہیں ہیں، اور حکومتیں جو پولیٹیکل پارٹیز جو میچور ہیں وہ بہت زیادہ یہ بھی سوچتی ہیں کہ ہم عوام کو بینیفٹ دیں، لیکن ہمارے جیسے معاشرے میں اور ملک میں جہاں پر IMF پروگرامز انرولڈ ہیں اور ہماری اپنی پالیسیز بھی ہم نہیں لگا سکتے، کیونکہ ہمیں ذاتی فیصلے تو کرنے نہیں پڑتے، کیونکہ اس میں ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ اسٹیکس ہولڈر ہیں، ان کی رائے لینی پڑتی ہے، پھر بجٹس آتے ہیں، اس کے بعد ایک بحث اور ایک کانفلکٹ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بالکل ناظرین، آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں گے کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ طلبہ کے سالانہ امتحانات 2025 کے لیے نصاب میں 25% کمی کرتے ہوئے 75% سلیبس سے امتحانات لینے کا فارمولا تیار کر لیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس کا باقاعدہ خاکہ جاری کر دیا گیا ہے۔ سلیبس میں
25% कमी के फार्मूले का तयन महकमा तालीम सिंध के ज़ेरी इदारे डायरेक्टरेट ऑफ करिकुलम असेसमेंट एंड रिसर्च की जानिब से किया गया। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी 5 न्यूज़ इदरीस अराई। अस्सलाम वालेकुम इदरीस अराई, कैसे मिजाज है आपके? आप बखैरियत होंगे, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट करेंगे आप? जी बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि महकमे तालीम की जो स्टीयरिंग कमेटी का इजलास पिछले महीने नवंबर की 28 तारीख को हुआ और उसमें ये फैसला तय किया गया था कि महकमा स्कूल जो एजुकेशन है इसमें मैट्रिक और इंटर के तलबा के लिए जो 2025 के लिए जो निसाब किया था तो उसमें तकरीबन 25% कमी का इन्होंने कमी का फैसला किया और 75% के जो है वो फाइनल जो सालाना इम्तिहान है वो लिए जाएंगे। अच्छा, ये नोटिफिकेशन तो बेहतर है क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस होता है जिसकी वजह से वो सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा था और असातिज़ा जो है उसकी वजह से शिकायत कर रहे होते हैं कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ और इम्तिहान सर पर आ गए। अच्छा, अब ये जो 25% की कमी का फार्मूला तयन किया है इसमें महकमा तालीम सिंध के जो ज़ेली अदारे डायरेक्टरेट ऑफ करिकुलम असेसमेंट एंड रिसर्च की जानिब से किया गया है और इसमें 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के तमाम फैकल्टीज बिजनेस, साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, जनरल ग्रुप, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के लिए बाकायदा इसका जो है वो 75% से ही सिलेबस का आगाज किया जाएगा। और मौसम सरमा की छुट्टियों को तो 3 दिन रहेंगे, लेकिन ये जो है वो जो फैसला है ये पहले से है और बोला गया है कि 50% जो इसका सिलेबस है वो मौसम सरमा की छुट्टियों से पहले और फिर 50% जो है वो बाद में। इसी तरीके से पाबंद किया गया है स्कूलों को कि 50% आपने मौसम सरमा की छुट्टियों से पहले और 50% जो है वो मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद पढ़ाना है ताकि बच्चे जो है वो इजीली हो कि जो इम्तिहान दे। और जो जैसे पता है आपको कि 15 मार्च से जो है वो इम्तिहान हो रहे हैं मैट्रिक के और इंटर के जो है वो 15 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, तो उससे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, तो इसी वजह से ये 25% जो है वो सिलेबस कमी की गई है। जी अच्छा इदरीस भाई, ये बताइए कि इससे जो तलबा हैं उनका कोई नुकसान तो नहीं होगा या उजलत में ऐसे जो फैसले किए जा रहे हैं, क्योंकि जो क्वालिटी अश्योरेंस है बच्चों की, जो तालीम हम असातिज़ा दे रहे हैं, स्कूल्स कॉलेजेस दे रहे हैं, उसमें बच्चों का कोई नुकसान तो नहीं होगा इस हवाले से? देखिए जी, मौजूदा वक्त में तो जो सूरत हाल है उससे तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो है वो नुकसान होगा, लेकिन ये अब फैसला करना होता है जो करिकुलम बना रहे होते हैं ना, जो एक हमारा बाकायदा एक प्रॉपर अदारा बनाया गया है जिन्होंने सिलेबस तैयार करना होता है, जो इंटर और मैट्रिक और जो बाकी स्कूलों के जो सिलेबस होते हैं वो तैयार करते हैं, ये उनको फैसला करना चाहिए था कि बहुत पहले ये तय किया गया था पिछली हुकूमत में। ये तकरीबन मैं आपको बताऊं कि आज से 4 साल पहले की बात है जब ये सिलेबस चेंज करने के लिए कहा गया था और 4 साल गुजर गए और अब जाके ये फैसला कर देंगे कि फिलहाल 25% कम कर देते हैं और ताकि बच्चे पेपर दे लें, फिर उसके बाद देखा जाएगा। ये भी देखा जाए वाला नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है, तो अच्छा। यकीनन थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, लेकिन अगला जो सिलेबस होगा ना वो बिल्कुल एक कंप्लीट सिलेबस होगा और कम होगा, उससे बच्चे को बहुत ज्यादा इजी होगा ताकि बच्चा कम सिलेबस में अच्छा पढ़ सके। तो ये फैसला किया गया हुकूमत की तरफ से, फैसला तो अच्छा है लेकिन थोड़ा सा लेट है, लेकिन अच्छा है कि कम से कम फैसला हो तो गया। जी ठीक है इदरीस साहब, ये बताइएगा कि ये जो हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया, बच्चे तो बहरहाल खुश हो जाएंगे, तलबा तो खुश हो जाएंगे, उनके लिए तो ये खुशाइंद होगा क्योंकि उनका सिलेबस डिटेक्ट हुआ है, उनको कम जो है प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, लेकिन आपने कहा इसका कुछ नुकसान भी होगा। लेकिन ये बताइएगा कि ये फैसला सिर्फ अभी वक्ती तौर पर किया गया या इन लॉन्ग रन ये चलेगा? नहीं, लॉन्ग रन ये ही चलेगा, लेकिन अभी क्योंकि दिसंबर मौसम सरमा की छुट्टियां हो गई हैं और पेपरों में सिर्फ 2 माह रह गए, जनवरी फरवरी 2 महीने रह गए और 15 मार्च से आप पेपर ले रहे हैं और आप 2 महीने पहले ये फैसला कर लेंगे कि 25% कम कर दे। इससे ये है कि वक्ती तौर पे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 25% कम करने से ये है कि बच्चों को थोड़ा सा वो जो बोझ था वो तो हो जाएगा, लेकिन जो वो 25% सिलेबस कम कर रहे हैं वो भी तो इम्पोर्टेंट था ना। लेकिन इदरीस साहब, छुट्टियां तो हमेशा से ये तो कैलेंडर में होती हैं, मौसम सरमा की छुट्टियां होती ही हैं, ठीक है, ये कोई अभी अचानक नहीं हुआ, ये तो एक आपका कैलेंडर जब ईयरली कैलेंडर बनता है तो उसमें समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस होती ही हैं, तो क्या वजूहात है जो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ और उनको ये नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा? देखिए जी, मेरी बात सुने, जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना वो तो ऑर्डर करते रहते हैं कि ये करना है। ये जो एक सिंध का जो ज़ेली इदारा है ना, डायरेक्टरेट ऑफ करिकुलम असेसमेंट एंड रिसर्च, ये उनका काम होता है कि वो उन्होंने सिलेबस क्या बनाया है, तो वो असल में थोड़ा सा लेट करते हैं। ये जो हुआ है ये थोड़ा सा लेट जरूर हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बेहतर हो गया। अब अगला जो साल शुरू हो रहा या अगला जो तालीमी साल शुरू होगा वो इसी पैटर्न पे ही होगा, तो उसमें आने वाले वक्त में जो है वो कम सिलेबस। ठीक है, ये अभी कुछ बिल्कुल सही कह रहे हैं अजीज साहब, ये कुछ दिनों पहले ये फैसला किया गया था कि एकेडमिक कैलेंडर्स बाय प्लान होगा और उसमें जो इम्तिहानी
تاریخیں ہوں گی اس کا متعین کیا جائے گا اور رزلٹ اناؤنسمنٹ کا کیا جائے گا. دو امپورٹنٹ باتیں کر رہی ہیں, ایک تو یہ کہ یہ جو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہے یہ کتنا امپلیمنٹ کریں گے. سرکاری سطح پر تو امپلیمنٹ کرانا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن جو پرائیویٹ اسکولس ایسوسیشن ہے, جو اسکولس کے لوگ ہیں پرائیویٹ کالجز کے اور اسکولس کے, کیا یہ نوٹیفیکیشن پہ امپلیمنٹ کریں گے یا نہیں؟ دیکھیں جی, اصل میں یہ مسئلہ انہی کا ہی ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ کے جو اسکول ہوتے ہیں نا, ان کا جو ایک مخصوص سلیبس ہوتا ہے, اس پہ اتنی توجہ دی بھی جا رہی ہوتی ہے اور نہیں بھی دی جا رہی ہوتی ہے. اصل مسئلہ تو انہی کا ہی ہوتا ہے جو پرائیویٹ جو ایسوسیشن والے ہیں. انہوں نے ایک ایک اسکول میں اتنے سبجیکٹ ڈالے ہوتے ہیں کہ بچے کو بیگ اٹھانا بڑا مشکل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کس طریقے سے اٹھا کے بھیجیں. وہ ایک ان کے گھر کا ایک فرد ہوتا ہے جو بیگ اٹھا کے بچے کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے تو وہ اسکول تک پہنچاتا ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے باقاعدہ کریکولم بنایا ہے کہ بھائی یہ اتنا ہو, یعنی کہ جو پہلے 10 کتابیں تھی تو اب 6 کتابیں ہوں گی, لیکن وہ 10 کتابوں کا جو مواد ہے ان 6 میں ہی ہوگا. تو تھوڑا سا جو فالتو چیزیں اس کو تھوڑا سا کم کر کے انہوں نے ایک مکمل جو سلیبس ہونا چاہیے وہ بنایا ہے. اور یہ فیصلہ جو ہے یہ اسٹیئرنگ کمیٹی, جو سال میں ایک بار اسٹیئرنگ کمیٹی کا, محکمہ تعلیم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے, اس میں طے کیا جاتا ہے. اور اس میں جتنے بھی لوگ ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے بھی لوگ ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے بھی لوگ ہوتے ہیں, کریکولم والے بھی ہوتے ہیں, سیکٹری ایجوکیشن بھی ہوتے ہیں, یہ سارے ہوتے ہیں. لیکن وہاں پہ آرڈر تو دے دیا جاتا ہے, لیکن اس پہ امپلیمنٹ کرتے کرتے یہ بہت زیادہ لیٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس پہ ایکشن حکومت کو لینا چاہیے اور منسٹر صاحب کو بھی لینا چاہیے کہ اس پہ ایکشن بھی ہو کہ بھائی یہ جو ایک آرڈر دے دیا جاتا ہے تو اس کو اتنا لیٹ کیوں ہوتا ہے. یہ صرف اسی وجہ سے ہے. لیکن یہ ہے کہ سم تھنگ بیٹر ہے, کہتے ہیں کہ لیٹ صحیح لیکن تھوڑا بہتر ہے. جی ادریس صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ظاہر ہے یہ جو ابھی ونٹر ویکیشنس آ جائیں گے اس کی وجہ سے انہوں نے ڈیلے کیا ہے اور سلیبس کا ڈیٹیکشن کیا ہے, تو یہ بتائیے گا ونٹر ویکیشن اس دفعہ ہمیشہ وہ اپنے ریتی رواج کو برقرار رکھتے ہوئے کہ جی وہ ایک فکسڈ ہے کہ جی وہ 20 دسمبر سے ہی چھٹیاں ہونی اور 1 جنوری کو کھلنا ہے, کیونکہ عمومی طور پہ دیکھا یہ کیا ہے کہ جب اسکول کھلتے ہیں اس وقت کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہوتی ہے اور بچے بیچارے بیمار بھی پڑ رہے ہوتے ہیں, اور پھر اسکول کھلنے کے باوجود بچوں کی چھٹیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ شدید سردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں ثنا, یہ ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جو ایک ہمارا کیلنڈر ہے وہ ایک چلتا ہوا آ رہا ہے اور اسی پیٹرن پہ سارے کام ہو رہے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو کیلنڈر ہے یہ تقریباً آج سے 60 سال پرانا کیلنڈر ہے, بلکہ 60 سال سے بھی زیادہ ہو رہا ہے اس کو. سر آپ کے بھی بچپن کی بات ہوگی ہے. وہ اسی کیلنڈر پہ جو چھٹیاں طے کی گئی تھی اسی پہ کلائمیٹ چینج ہو گیا ہے سب کچھ. جی موسمیاتی تبدیلی ہے, موسم چینج ہو رہا ہے تو اس کے حساب سے کیلنڈر کو تبدیل بھی کرنا چاہیے. بالکل. لیکن وہ جو 65-70 سال پہلے کیلنڈر چلتا ہوا آ رہا ہے اسی پہ چلتا ہوا اور اس پہ چھٹیاں 20 سے 31 دسمبر تک کی ہیں, تو وہ آج تک وہی ہو رہا ہے. یہ کئی بار جو ہے وہ میڈیا کی طرف سے بھی منسٹر صاحب کو کہا گیا کہ سر اس پہ تھوڑا سا چینج کریں, اس پہ چینج کریں, اسٹیئرنگ کمیٹی میں بیٹھ کے فیصلہ کریں, لیکن وہ سن تو لیتے ہیں لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو امپلیمنٹیشن ہے یہ کب نافذ العمل ہوگا, اس پہ کب سے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا جائے گا اور کمیونیکیشن ہو جائے گی اسٹوڈنٹ سے کب تک؟ دیکھیں جی یہ تو کل سے انہوں نے کر دیا ہے. یہ جو اس کا نوٹیفکیشن ہے یہ پیر سے, یعنی کہ کل جو گزر گیا دن ہے اس کو انہوں نے ایک باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کیا ہے, اور جب نوٹیفکیشن جاری ہو جائے تو سمجھو اس پہ امپلیمنٹ شروع ہو جاتا ہے. تو اب امپلیمنٹ تو اسٹارٹ ہو گیا کل سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ اچھا ادریس صاحب یہ سارے بورڈز پہ لاگو ہوگا؟ اگر ہم اور اے لیولز کی بات کریں, دیگر بورڈز کی بات کریں, سب پہ نافذ العمل ہوگا؟ نہیں جی, وہ کیمبرج بورڈ ہے وہ بالکل الگ تھلگ بورڈ ہے. یہ صرف جو سندھ گورنمنٹ کے جو بورڈ ہیں جیسے میٹرک بورڈ اور انٹر بورڈ, یہ صرف اسی پہ وہ ہے نافذ ہوگا اس پہ. اور جو کیمبرج ہے او لیول اے لیول وہ کیمبرج کا سلسلہ, اس کا تعلق ڈائریکٹ برطانیہ سے ہوتا ہے, اس کا کہیں اور سے واسطہ پاکستان سے ہے ہی نہیں. جی بہت شکریہ ادریس ارائی, نمائندہ خصوصی 5 نیوز اس حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. اور ثنا آپ نے بڑی اچھی بات بولی کہ جو طلبہ ہیں وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں جب اسکولز کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد جب وہ جا رہے ہوتے ہیں سردی ہو رہی ہوتی ہے. یہ بالکل اچھی بات کر رہے تھے ارائی صاحب کہ پرانا نظام چل رہا ہے, کلائمیٹ چینج ہو چکا ہے, موسم تبدیل ہو چکے ہیں, لیکن اسی پیٹرن پہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے جب جون جولائی کی چھٹیاں گرمیوں کے لیے دی جاتی ہیں لیکن اس وقت موسم اچھا ہوتا ہے اور اگست میں بارشیں یا گرمی کا جو ہے شدت میں ہم اضافہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو تب بھی ایکسٹینڈ کرنا پڑتا ہے. تو یہی ساری سچویشن ہے.
پھر ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں اب اپنی نیکسٹ اسٹوری کی جانب. آپ کو بتائیں گے کہ ایک بہت ہی تکلیف دہ انسیڈنٹ ہوا ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. فیصل آباد کے ایک گاؤں میں ایک معصوم 5 سال کی بچی کے ساتھ نہ صرف ریپ کا واقعہ ہوا بلکہ بے دردی کے ساتھ اس کو بروٹلی اس کو قتل کر کے کھیتوں میں ڈال دیا گیا. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف فیصل آباد 5 نیوز سجاد حیدر. السلام علیکم سجاد حیدر. بتائیے گا یہ جو دل خراش واقعہ رونما ہوا ہے کیا اپڈیٹ دیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی سنا 5 سالہ حفیظ جو ہے اس کی رہنے والا تو تاندرے والا کا، اور 3 درندہ صرف انسانوں نے ایک ننھے پھول کو مسل کر رکھ دیا. 3 ملزمان جن میں وقاص، بنے خان اور لابی شامل ہیں، انہوں نے حفیظ کو کھیتوں میں لے جا کر بدپیری کے بعد گلا دبا کر اسے قتل کر دیا. زیادتی کا نشانہ بننے والا اور قتل ہونے والا بچے کا والد صفدر جو ہے وہ محنت مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کرتا تھا، اور صفدر جو ہے وہ پنڈی شیخ موسیٰ تحصیل تانبے تھانہ بالغ کے علاقے کا رہائشی تھا. 15 دسمبر کو حفیظ کی والدہ ام نیلم دوپہر کے وقت چارہ کاٹ کر جب گھر واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا گھر میں موجود نہیں ہے. نیلم نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اپنے لگتے جگر کی تلاش شروع کر دی. تو جب قریبی کھیتوں میں گئے تو سرور شاہ کے کھیتوں کے قریب مٹی کے گڑھے میں اس کا لگتے جگر دبا پڑا تھا، اور اس کے کپڑے جو ہیں وہ تن پر نہیں تھے، اور اس کے زیادتی کے بعد اسے قتل کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ. پولیس کو موقع پر اطلاع دی گئی. ڈی آئی جی فیصل آباد سی پی او کامران عادل نے ٹیمیں تشکیل دی، اور اس کے بعد جو مقدمہ بھی درج کر لیا گیا. مقدمے میں زیر دفعات 302، 376 اور 201 اور 34 کی دفعات جو ہیں اس کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے. اور پولیس نے بر وقت کارروائی کر کے 2 ملزمان وقاص اور بنے خان کو گرفتار بھی کر لیا ہے. اور پورے علاقے میں ایک اس ٹائم جو سوگوار فضا پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ ایک ننھا سا پھول جس کی ابھی خوشبو مہک نہ تھا، اس کی خوشبو پھیلنی تھی، وہ اس کو رون دیا گیا ہے. اور ایسے واقعات ایسے دیہی علاقوں میں اکثر آتے ہیں. فیصل آباد ڈویژن میں جنگ، توبہ ٹیک سنگھ، چنیوٹ اور اس کے ارد گرد جتنے بھی نواحی علاقے ہیں وہاں پر آئے روز ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں. پولیس کو چاہیے کہ کوئی بہتر ایسی حکمت عملی بنائی جائے، ان جنس کے درندوں سے بچوں کو بچایا جا سکے، بچیوں کو بچایا جا سکے. اور اب یہ ہے کہ 2 ملزمان گرفتار کر لیے ہیں پولیس نے، اور اس کے اوپر جو کارروائی کی جا رہی ہے. اور ابھی تک جو بچے کے ورثہ ہیں ان کو دلاسا نہیں آ رہا کہ ہمارا بیٹا جو چند دن پہلے ہمارے ساتھ کھیل رہا تھا اور آج ہم میں نہیں ہے. اور پورا علاقے کی فضا سوگوار ہے، اور بچے کی جو والدہ ہے وہ غم سے نڈھال ہیں. جی سجاد، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ اس طریقے کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں بچیوں کے ساتھ، بہت ہی معصوم بچیوں کے ساتھ. اس طریقے سے درندہ صفت لوگ یہ کارروائی کرتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گرفتاریاں بھی عمل میں آتی ہیں، کمیٹیاں بھی تشکیل دی جاتی ہیں، لیکن اس کے کوئی نتائج سامنے نہیں آتے. اس کا آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جب تک کہ ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں کی جائے گی، ان کو سخت سزائیں نہیں دی جائے گی، ان کو سرعام پھانسی نہیں دی جائے گی، تب تک اس طرح کے واقعات نہیں رک سکتے. وہاں کی جو انتظامیہ ان کا کیا کہنا ہے اس طرح کی روک تھام، اس طرح کے کیسز کی روک تھام کے لیے کیا سدباب کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جن کے لگتے جگر اس طریقے سے بروٹنس کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کو تو صبر آ ہی نہیں سکتا. کیسے صبر آئے گا آپ سوچیں. تو اس طرح کے واقعات کی اور اس طرح کے جو ظلم ڈھاتے ہیں، جو درندہ صفت لوگ ہیں، میں سمجھتی ہوں ان کو تو سرعام پھانسی دینی چاہیے. تو اس طرح کی سزائیں کیوں نہیں دی جاتی؟ کیونکہ ان کے پیچھے بڑی ان کی سپورٹ بھی ہوتی ہے. پھر وہ جو ملزمان ہوتے ہیں وہ گرفتار تو ہوتے ہیں، کارروائی بھی ہوتی ہے، لیکن ان کو سزائیں نہیں ملتی اور ان کو ریلیز کر دیا جاتا ہے. جی سنا، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. کاش اس پہ عمل ہو جائے تو بہت ہی بہتر ہے. یہ جرائم اور یہ کرائم بالکل رک جائیں. جیسے ہم نے کہا سر عام ان کو پھانسیاں دی جائیں. ایسے لوگوں کو اللہ کرے ہماری حکومت، گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ کوئی عمل کرے، اس پہ عمل درآمد کرے، تاکہ جو بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے نہ بچڑ سکیں، ان کو اذیتوں کا سامنا نہ کرنا پڑا، کوئی شیطانی بھیڑیوں کے ہاتھوں ان کی عزتیں محفوظ رہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے، ایف آئی آر میں گواہان ہوتے ہیں، کبھی وہ منحرف ہو جاتے ہیں، اور کبھی جو مدعی ہیں اس کے اوپر سیاسی سماجی پریشر ڈال کر مقدمہ واپس دے کے صلح نامہ عدالت میں دے دیا جاتا ہے، جس سے ملزمان کو فائدہ ہوتا ہے اور ملزمان بری ہو جاتے ہیں. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر گواہان منحرف ہو گئے ہیں یا مدعی جو ہے وہ اپنی ایف آئی آر کے اوپر کارروائی نہیں کروانا چاہتا تو ریاست کو چاہیے کہ اس پہ
سٹینڈ لے اور ایسے خصوصاً ایسے جرم جن پہ بچوں کی زیادتی ہیں، بچوں کے ساتھ بدفعلی ہیں اور ان کو قتل کیا جاتا ہے، ایسے کسی بھی قسم کے جرم کے اوپر کسی قسم کا کسی کو بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بااثر افراد نے کیا ہو، چاہے کسی غریب کے ساتھ ہوا ہو، قانون سب کے ساتھ ایک جیسا ہونا چاہیے اور ریاست کو اہم کردار اس میں ادا کرنا چاہیے۔ سجاد، آپ ریاست کی بات کر رہے ہیں تو اب یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ ہر جگہ پورے پاکستان میں ہمیں کوئی اس طرح کے واقعات دیکھنے کو اور سننے کو ملتے ہیں، مختلف پالیسیز بنائی جاتی ہیں، بچوں کو تحفظ فراہم کرنے کی پالیسی میں ابہام کیوں اور کیوں ریاست اس پہ سنجیدہ نہیں سوچ رہی، بیٹھ رہی؟ بہت سارے کیسز دیکھ رہے ہیں، کیا ہم یہی دیکھتے رہیں گے؟ اس طرح سے بچوں کا تحفظ کون کس کی ذمہ داری ہے؟ پولیس اپنا کام کر تو رہی ہے لیکن کس سطح پر کر رہی ہے؟ اور دیہی علاقوں میں واقعات زیادہ ہو رہے ہیں، بچے آرام سے کڈنیپ ہو جاتے ہیں، زیادتی ہو جاتی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، 2 دن افسوس ہوتا ہے، تیسرے دن ایک نئی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تحفظ کے لیے معاشرے میں اس کا کیا اقدامات ہو رہے ہیں اور سرکاری سطح پر، ریاستی سطح پر ہم بے بس نظر آ رہے ہیں، اس کی کوئی پالیسی نہیں بنی ہوئی، اس میں بڑا ابہام ہے۔ جی رحیل، بالکل چائلڈ بیورو ایکٹ جو ہے وہ بچوں کے تحفظ کے حوالے سے حکومت نے بنایا ہے، مگر بدقسمتی سے یہ ایکٹ جو ہے وہ کتابوں تک رہ گیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے صرف ان کی تحریریں بنا دیتے ہیں، ان پہ عمل درآمد نہیں کرتے۔ بچوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں قانون میں، اس پہ عمل درآمد کیا جائے تو بہت سارے جو معاملات ہیں وہ جنم لے ہی نہیں سکتے، ایسے واقعات جو ہیں رونما نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو دیہی علاقے ہوتے ہیں ان میں یہ واقعات جو ہیں وہ اکثر اوقات سجاد، ہم نے زینب قتل کیس سے کیا سیکھا؟ دنیا بھر میں اس کی باتیں ہوئی ہیں، اس کو لڑا گیا، اس کے تو ملزمان بھی سامنے آئے، مجرم کیفر کردار تک بھی پہنچے، لیکن ہم کیوں مجبور ہو جاتے ہیں کہ جی ہیومن رائٹ وائلیشن کی جب بات آتی ہے سر عام پھانسی نہیں دے سکتے، ہمارے جو ریاست ہے اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، یونائٹڈ نیشن کا پریشر آ جاتا ہے، ہم تو خود مختار قوم کبھی نہیں بن سکتے۔ ان واقعات کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کرنے ہوں گے، چاہے دوست ممالک ناراض ہوں تو ہوں، ہمارا کام ہے اپنی ماں کو، بہنوں کو، بچوں کو پروٹیکٹ کرنا۔ جی بالکل رحیل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اسلام میں اس بات کا واضح درس دیا گیا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے۔ اگر حکومت انصاف چاہے تو اگر کسی ننھے پھول کی جان کو اس کو مسل دیا جاتا ہے، اس کی زندگی ختم کر دی جاتی ہے، تو اس کے لواحقین کو کم از کم صبر آ جائے گا کہ اس کے ملزمان جو ہیں ان کو بھی پھانسی دی گئی ہے، ان کو بھی سر عام جو ہے وہ گولی ماری گئی ہے۔ تاریخ میں فیصلہ آباد میں سر عام ایک پھانسی دی گئی تھی دھوبی گھاٹ میں، اور 1980 کی دہائی کی بات ہے یہ، تو اس وقت کے بعد یقین کریں کہ کم از کم 2 سال کوئی جرم نہیں کیا تھا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا تھا، وہ سر عام پھانسی دینے کی وجہ سے بہت سے جرائم کرنے والے افراد جو تھے وہ ڈر گئے تھے۔ اگر ایسا قانون، اگر جو اسلام میں موجود بھی ہے کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، قتل کے بدلے قتل، اگر ایسا قانون اپنا لیا جائے، ہماری حکومت ان پہ عمل درآمد شروع کروا دے یا اپنے بنائے ہوئے قانون پر عمل شروع کروا دے تو بہت سارے جرم جو ہیں وہ ہونے سے رک سکتے ہیں اور بہت سارے بچے بچیوں کو درندگی کا نشانہ بننے سے روکا جا سکتا ہے، بچایا جا سکتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے یہاں پر کوئی قانون نہیں ہے، کوئی عمل درآمد کروانے والا نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کو چاہیے کہ اس پہ فوراً ایسا رول دیں، ایسا قانون بنائے کہ جو بچوں اور بچیوں کو تحفظ ہو، ان ہر ماں باپ کو یہ اس چیز کا احساس ہو کہ ہمارے بچے جو ہیں ہمارے پاکستان پنجاب میں اگر گھوم رہے ہیں تو وہ محفوظ ہیں۔ اس کا کریڈٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو لینا چاہیے، وہ بچوں اور بچیوں کو تحفظ فراہم کرے، ان کے والدین کے ساتھ ان علاقوں میں جائیں، جا کے ان کے ساتھ ملاقات کریں کہ کون لوگ یہاں پہ کرمنل مائنڈ کے ہیں، پولیس افسران کو وہاں پہ طلب کیا جائے کہ ان کی فرشتے تیار کی جائیں، جو لوگ بھی اس طرح کی بیٹھک میں بیٹھتے ہیں یا ان کا رہن سہن ایسے لوگوں میں ہے، ان کی فوراً نشاندہی کی جائے، ان کے اوپر نظر رکھی جائے۔ بہت شکریہ سجاد حیدر آپ کی تفصیلات کا، اور اس واقعے سے متعلق آپ تفصیلات فراہم کر رہے تھے۔ سنا، بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور ہم کب تک مذمت کرتے رہیں گے؟ بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم پاکستان جو ہے اسلامی مملکت ہے یہ، لیکن اس کے باوجود اسلامی قوانین کا یہ نفاذ نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں تو ہے کہ چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، تو اس طرح کے واقعات پہ تو کھلے عام پھانسی دینے میں کوئی ان کو اجتناب ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو محفوظ رکھے اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت پاکستان کچھ کر سکے۔